السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اس وقت زین شاہ شدید غصے میں کمرے میں ادھر سے ادھر چکراتا پھر رہا تھا۔ بابا جان نے آج اس سے جو بات کی تھی وہ اسے شدید غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ حالانکہ وہ انہیں منع تو کر آیا تھا، لیکن بابا جان کے جواب نے ابھی تک اسے اشتعال میں مبتلا کر رکھا تھا۔ بابا جان کا کہنا تھا کہ بیٹا، تمہیں پتہ تو ہے کہ حویلی کے مردوں کے نکاح میں ایک وقت میں 2-3 عورتیں رہتی ہیں۔ میں تمہیں صرف ایک عورت تک محدود نہیں رہنے دے سکتا۔ ویسے بھی تم نے پہلے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی، اور اس عورت نے تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا یہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن اب تمہیں میری مرضی کے مطابق ہی نکاح کرنا ہوگا۔ بابا جان کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے تلملا سا گیا تھا، کیونکہ بابا جان ہمیشہ اسے حوریہ کے حوالے سے تانا دیتے تھے، اور یہ سچ ہے کہ حوریہ نے بھی کبھی اس کو نہیں سمجھا تھا، نہ تو اس کی محبت کی اہمیت جانی تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ بابا جانے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھیں گے۔ اور اب آج جس طرح انہوں نے 2 ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور اسی وجہ سے تو زین شاہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ وہ کسی بھی صورت زرگل سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو زرگل کو ابھی تک بچی سمجھتا تھا، اور وہ تو کبھی بھی اسے کسی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ زرگل اس کی مرحومہ پھپھو کی بیٹی، جو اس کے باپ کے ہی زیر سایہ پلی بڑھی تھی، اور ابھی وہ فقط 16 برس کی ہی تھی، جبکہ بابا جان اس کا نکاح زین جیسے جوان اور بھرپور مرد کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے۔ زین اس وقت 29 برس کا ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کے اندر سے ایک خاص قسم کا لاؤبالی پن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی زندگی کو اس طرح سے سنجیدہ نہیں لیتا تھا جیسے اس کی عمر کے مرد لیتے تھے۔ تبھی بابا جان نے اس کی پہلی شادی کی ناکامی کے بعد اب اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور یہی بات زین کو بری طرح سے چبھ رہی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے سامنے زیادہ دیر انکار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس بات پر مزاحمت کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ زین اپنے آپ پر ہی غصہ نکال رہا تھا، اور تبھی اس کے ذہن میں بی جان کا خیال آیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک بار بی جان سے بات کر کے دیکھے گا، اور انہیں کہے گا کہ کسی بھی طرح سے بابا جان کو اس فیصلے سے منع کر دیں۔ لیکن جیسے ہی وہ بی جان کے کمرے میں پہنچا تو وہاں پر بیٹھی زرگل کو دیکھ کر اس کے غصے میں ایک دم اضافہ ہو گیا، اور تبھی وہ غصے سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ تم کیا ہر وقت بی جان اور بابا جان سے چپکی رہتی ہو؟ یہ میرے ماں باپ ہیں، کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے اپنی ماں سے کچھ بات کرنی ہے، جاؤ یہاں سے۔ اس نے بری طرح سے زرگل کو ڈانٹ دیا۔ زرگل اپنے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے تیزی سے وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی، جبکہ بی جان نے ملامت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، زین شاہ، یہ کیسا لہجہ اختیار کیا ہے آپ نے، اور یہ کیا طریقہ تھا زرگل سے بات کرنے کا؟ کیا آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے کہ آپ نے کتنے برے طریقے سے اس بیچاری کو جھاڑ دیا ہے؟ اور پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ بی جان نے بھی زین پر چڑھائی کر دی تو وہ ایک لمحے کے لیے شرمندہ ہو گیا۔ وہ تو بی جان سے اپنے مسئلے کے بارے میں بات کرنے آیا تھا، اور اس نے آتے ہی انہیں ناراض کر دیا تھا۔ تبھی وہ ان کے قریب آ بیٹھا اور کہنے لگا، بی جان، دراصل میں اس وقت بے حد پریشان ہوں اور الجھا ہوا ہوں۔ بابا جان نے آخر یہ کیسا فیصلہ میرے سر پر مسلط کر دیا ہے؟ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ آپ بابا جان سے بات تو کر کے دیکھیں۔ اس نے بی جان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے لجاجت بھرے انداز میں کہا۔ تو بی جان کہنے لگی، تم اچھی طرح اپنے بابا جان کو جانتے ہو، جب وہ ایک فیصلے پر ٹک جائیں تو پھر اس کو کر کے ہی رہتے ہیں۔ تم نہیں جانتے وہ کتنے اصول پسند ہیں۔ بی جان نے صاف صاف زین سے کہہ دیا تو زین خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ خود یہ بات جانتا تھا کہ بابا جان بے حد اصول پسند ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بی جان سے مایوس ہو کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ چکا تھا، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی وہ خود میں ہی غصہ کر رہا تھا
اور پھر وہی ہوا جو بابا جان نے چاہا تھا۔ آنے والے جمعے کو اس کا نکاح زرگل کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا، اور بابا جان کا کہنا تھا کہ رخصتی بھی ساتھ ہی ہوگی۔ حالانکہ زین شاہ نے اس بات کے لیے بہت شور مچایا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ اسے کچھ وقت دیا جائے، رخصتی کا عمل ابھی نہ کیا جائے۔ لیکن بابا جان کہنے لگے کہ جب نکاح ہو چکا ہے تو پھر رخصتی بھی ساتھ ہی ہوگی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے۔ تبھی زین شاہ چپ کر گیا، اور جمعے کو بابا جان کے فیصلے کے مطابق اس کا نکاح زرگل کے ساتھ کر دیا گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے ایک بار اپنے بابا جان اور بی جان کی طرف دیکھا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے دستخط کرنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اس وقت ساری برادری اور گاؤں کے سب لوگ ہی موجود تھے، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے سر پر بابا جان نے کیسا بوجھ ڈال دیا ہے۔ تبھی اس نے خاموشی سے سائن کر دی، لیکن اس وقت وہ بے انتہا سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا، عزیزوں، رشتہ داروں اور برادری کے لوگوں کی مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کے دل کی حالت کا بخوبی پتہ چل رہا تھا، اور شادی میں موجود بہت سارے لوگ آپس میں چہمگوئیاں بھی کر رہے تھے۔ ارے یہ زین شاہ تو خوش ہی نہیں لگتا، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا۔ تو وہ کہنے لگا، ہاں واقعی یہ تو بالکل خوش نہیں لگ رہا، لگتا ہے بڑے شاہ صاحب نے زبردستی کی ہے۔ ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ ارے اپنی بھتیجی کو بہو بنا لیا۔ مختلف طرح کی باتیں وہاں پر ہو رہی تھیں، اور زین شاہ کے کانوں میں بھی اس طرح کی آوازیں پڑ رہی تھیں، لیکن وہ کسی بھی طور پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی رخصتی کا شور اٹھ گیا۔ رخصتی کیا ہونی تھی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک ہی زرگل نے جانا تھا، اور زین شاہ کو اس پر کافی اعتراض تھا، لیکن اب اپنے باپ کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی، اور زرگل رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کافی دیر تک باہر ڈیرے پر ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ رات جب دیر سے وہ اپنے کمرے میں گیا تو زرگل اس وقت بھی اس کے انتظار میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے سرخ لباس میں دیکھ کر زین شاہ کو بے حد غصہ آیا، اور ایک دم اس کی طرف بڑھا اور بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ کیا تمہیں ذرا بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا، اور تم ابھی تک میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہو؟ جاؤ یہاں سے، میرا کمرہ خالی کر دو، اور خبردار جو تم نے بابا جان سے میری شکایت لگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے بابا جان کے مجبور کرنے پر تم سے شادی کر تو لی ہے، لیکن اس بھول میں مت رہنا کہ کبھی تم میری محبت حاصل کر سکو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بازو سے پکڑ کر زرگل کو کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ زرگل تو ایک دم حیران رہ گئی، اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوں کو ضبط کرنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زین اس سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اپنی بے عزتی پر آنسو بہاتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں پر وہ شادی سے پہلے رہتی تھی، اور اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کمی ہے مجھ میں آخر؟ زین شاہ میری طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ کیوں وہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ کیوں وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے؟ آخر کیوں اس سے میں دکھائی نہیں دیتی؟ کیوں اسے میری آنکھوں میں چھپی ہوئی محبت نظر نہیں آتی؟ زرگل آئینے میں اپنے بے تحاشا حسین وجود کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس وقت سچ تو یہ تھا کہ وہ دلہن بنی ہوئی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس کا سارا وجود خوشبو اور رنگوں میں نہایا ہوا تھا، اس کے حسن کو دو آتشا کر رہا تھا۔ اگر زین شاہ اپنی نفرت کی اینک ہٹا کر دیکھتا تو شاید اسے وہ بہت خوبصورت لگتی، لیکن زین شاہ نے تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ الٹا اسے کمرے سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ ساری رات وہ اپنے نصیبوں پر روتی رہی۔ آج وہ بے حد اداس تھی، اور اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے سسکیاں بھرتی رہی۔ زرگل کبھی وہ دن نہیں بھول سکتی تھی جب اپنے باپ کے انتقال کے بعد وہ حویلی میں اپنی ماں کی انگلی تھامے چلی آئی تھی۔ اس وقت زرگل صرف 6 برس کی تھی۔
تبھی بڑے شاہ صاحب نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اس کی ماں نے ہمیشہ اس سلسلے میں اپنے بھائی کا بہت احسان مانا۔ زرگل بھی شاہ صاحب سے بے انتہا محبت رکھتی تھی، کیونکہ شاہ صاحب اس کی ماں کا خاص خیال رکھتے تھے اور ہمیشہ اسے اپنی بہن نہیں بیٹی کی طرح سمجھا تھا۔ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے تھے۔ زرگل کی ماں اپنے شوہر کی اچانک موت کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی، اور نہ جانے وہ غم اسے اندر سے کیسے کھا گیا کہ وہ ایک رات چپکے سے آنکھیں موند گئی۔ زرگل جو پہلے صرف یتیم تھی اب بے آسرا بھی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن بڑے شاہ صاحب نے اسے اپنی محبت کی چھاؤں میں لے لیا اور اس کی ذمہ داری اٹھا لی۔ زرگل اپنی ماں کی وجہ سے کافی دن تک نہ ڈھال رہی تھی۔ زین شروع سے ہی اسے ناپسند کرتا تھا، کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے زرگل کے آنے کے بعد بڑے شاہ صاحب زرگل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور زین سے ان کی محبت میں کمی آ گئی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ زین ان کا اکلوتا وارث تھا اور شاہ صاحب اس سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن زین اپنی نفرت میں یہ دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ وہ اکثر زرگل کو آتے جاتے جھڑک دیتا، بلا وجہ اسے ڈپٹ دیتا، کبھی ایک آدھ چھوٹا سا تھپڑ بھی لگا دیتا۔ زرگل اس سے ڈرتی تھی، اسی لیے اس کے آنے پر سہم جاتی تھی اور ادھر ادھر ہو جاتی، جبکہ زین کی والدہ، جنہیں زین کی دیکھا دیکھی وہ بھی بی جان کہنے لگی تھی، اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اکثر وہ زین کو سمجھاتی، حالانکہ زین کوئی بچہ نہیں تھا، بڑا ہو رہا تھا اور زرگل سے تو وہ تقریباً 13-14 برس بڑا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس بات کو نہیں سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے اکثر زرگل کے ساتھ اس کا رویہ بے انتہا حد تک امیز اور درست ہو جاتا تھا۔ زرگل خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی۔ زرگل ابھی 12 برس کی ہوئی تھی جب زین کی شادی ہو گئی۔ زین نے یہ شادی اپنی پسند سے کی تھی اور اس لڑکی کے لیے اس نے اپنے باپ سے ٹکر لی تھی۔ زین اپنی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا اور تبھی اسے وہاں پر دل دے بیٹھا تھا۔ حالانکہ شاہ صاحب حویلی کے وارث میں کسی غیر کے خون کی آمیزش نہیں چاہتے تھے، لیکن زین کی ضد اور اس کی دھمکیوں کے آگے وہ بھی مجبور ہو گئے اور مجبوراً انہوں نے زین کا نکاح کر دیا۔ لیکن زین کو وہ شادی راس ہی نہیں آئی تھی۔ حوریہ بہت خوبصورت اور نک چڑھی لڑکی تھی۔ زین اس کے ساتھ شہر میں ہی شفٹ ہو گیا تھا، لیکن وہاں پر بھی حوریہ کے رنگ ڈھنگ نہیں بدلے تھے۔ اس نے زین سے شادی تو کر لی تھی، لیکن وہ کسی بھی صورت اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زین اس سے یہ پوچھے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ساتھ اکثر اختلافات ہوتے رہتے۔ وہی باتیں جو پہلے زین کو اس کی پسند تھیں اب ان دونوں کے بیچ اختلاف کا ذریعہ بن رہی تھیں۔ زین کو اس کی مردوں کے ساتھ دوستی پر بھی اعتراض تھا، جبکہ حوریہ اسے کنزرویٹو مرد کہنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ تم پہلے سے جانتے تھے کہ میں کس سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور میرا مزاج کیسا ہے۔ اب اگر تم میرے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ اس طرح نہیں رہ سکتی۔ میں ایک پنجرے میں بند ہو کر نہیں رہ سکتی اور نہ ہی مجھے گاؤں کی عام لڑکیوں کی طرح گھر پر بیٹھ کر تمہاری ماں کی طرح روٹیاں بنانی ہیں۔ حوریہ اکثر غصے میں حد پار کر جاتی۔ زین ایک روایتی مرد تھا۔ حویلی میں جس طرح اس نے عورتوں کو دیکھا تھا وہ حوریہ کو بھی ویسا ہی دیکھنا چاہتا تھا، اور یہی زین کی غلطی تھی، کیونکہ حوریہ ایک اپر کلاس سے تعلق رکھتی تھی اور زین اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی لیے جلد ہی ان دونوں کے اختلافات اس نوعیت پر پہنچ گئے کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ زین واپس حویلی میں آ چکا تھا اور اس کے بعد اب تک وہ ایسے ہی بابا جان کی زمینوں اور کاروبار کو سنبھالے ہوئے تھا۔ شاہ صاحب اکثر اس سے شادی کا کہہ چکے تھے، لیکن زین کسی بھی صورت نہیں مان رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی مجھے کاروبار پر توجہ دینے دیں، شادی کر کے دیکھ لی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، جبکہ شاہ صاحب اسے کہتے ہیں کہ تم نے غلط عورت کا انتخاب کیا تھا، خاندانی عورتیں ہمیشہ گھر بساتی ہیں،
اور تم نے جس عورت کا انتخاب کیا تھا وہ خاندانی ہرگز نہیں تھی۔ شاہ صاحب اکثر اسے حوریہ کے حوالے سے جب تانا دیتے تو زین تلملا سا جاتا تھا، لیکن پھر جب انہوں نے اسے زرگل سے شادی کے لیے آمادہ کیا اور اسے بے انتہا پریشرائز کیا تو زین کو مجبوراً زرگل سے شادی کرنا ہی پڑی۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی زین نے جب اسے اپنے کمرے سے نکال دیا تو وہ مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ہرگز بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ زرگل اس کی زندگی میں شامل رہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کبھی موقع دیکھ کر وہ شاہ صاحب سے بات کرے گا اور زرگل کو طلاق دے دے گا، کیونکہ وہ اسے بالکل پسند نہیں تھی اور ابھی تک وہ اسے ایک بچی ہی سمجھتا تھا جو اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتی تھی، اور اکثر اس کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر خوف آ جاتا تھا، اور زین کو وہ خوف دیکھ کر بہت مزہ آتا تھا۔ شادی کے اگلے دن صبح کے وقت جب وہ سو کر اٹھا تو بی جان نے اسے بلوا لیا اور تبھی اسے کہنے لگی، زین شاہ آپ اتنا لیٹ اٹھے ہیں؟ زرگل تو کب سے اٹھ کر باہر آ گئی ہیں۔ شادی کی پہلی صبح ہے، آپ کو مل کر ناشتہ کرنا چاہیے تھا۔ جبکہ زین ایک نظر زرگل کو دیکھ کر رہ گیا اور تبھی بی جان سے کہنے لگا، بی جان دراصل رات کافی دیر تک ڈیرے پر بیٹھے رہے اور پھر جب میں کمرے میں گیا تو کافی دیر بعد آنکھ لگی، اس لیے ابھی تک میں سو رہا تھا اور مجھے تو زرگل کے باہر آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ زین نے لاپرواہی سے جھوٹ بولتے ہوئے ناشتہ اپنے آگے سرکایا۔ اس وقت اس کے سامنے اس کا فیورٹ ناشتہ پڑا ہوا تھا اور وہ بڑی رغبت سے کھانے لگا، جبکہ اس نے ایک نظر بھی زرگل کو نہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ ناشتہ کر بھی رہی ہے یا نہیں۔ زرگل کے چہرے پر اس وقت کوئی بھی روشنی نہیں دکھائی دے رہی تھی، وہ مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے آنسو ضبط کر رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ زین نے دوبارہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، لیکن ان دونوں کے چہروں کو باری باری دیکھتے ہوئے بی جان اپنے آپ میں کچھ سوچ رہی تھی۔ نہ جانے انہیں ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہے، کیونکہ زرگل کا چہرہ کہیں سے بھی ایک نو بیاہتا دلہن کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ زین ناشتہ کر کے اٹھ گیا تھا، زرگل بھی اب اٹھنے کے لیے پر توڑ رہی تھی۔ تبھی اچانک بی جان نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگی، زرگل جس دن سے تم اس گھر میں آئی ہو میں نے تمہیں ایک مامی کی طرح نہیں بلکہ ایک ماں بن کر پالا ہے، ایک ماں بن کر ہمیشہ تمہارا خیال کیا ہے، اور میں جانتی ہوں تمہارے دل میں اور آنکھوں میں کیا بسا ہوا ہے، مجھے اچھی طرح خبر ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں جب تم مجھ سے جھوٹ بولتی ہو تو کس طرح سے مجھ سے نظریں چراتی ہو، لیکن اس وقت میں ایک ماں بن کر تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا زین شاہ کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ کیا اس نے تمہارے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا؟ بی جان نے یہ کہتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے زرگل کی طرف دیکھا۔ زرگل کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے، تاہم اس نے پلکیں جھپکا کر انہیں اندر دھکیلنے کی کوشش کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بی جان کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بی جان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، زین بہت اچھے ہیں، وہ بس رات کو دیر سے آئے تھے، اس وجہ سے ہماری زیادہ بات نہیں ہو سکی۔ زرگل نے بی جان کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن بی جان اپنے آپ میں کچھ سوچ کر رہ گئے۔ وہ ایک زمانہ شناس عورت تھیں اور حویلی میں رہتے ہوئے انہیں برسوں گزر چکے تھے، روز نئی نئی عورتوں سے مل کر انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ کس موقع پر عورت کیا جھوٹ بولتی ہے۔ اس وقت زرگل کی کیفیت بھی وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی اور انہیں صاف پتہ چل رہا تھا کہ زین کا رویہ زرگل کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ رات ولیمے کا اہتمام تھا اور ولیمہ بھی خوب جوش و خروش سے ہوا تھا۔ حویلی والوں کی طرف سے کئی گھنٹے فائرنگ کی گئی تھی، خوشی کے لیے سارے گاؤں میں چراغاں کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ کھلے پکوان پکائے گئے تھے تاکہ سارا گاؤں ان پکوانوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ حویلی کے اکلوتے وارث کی شادی تھی، اسی وجہ سے ہر انتظام بہترین تھا اور ہر کسی کو بھی نہ بھوکا سونا پڑا تھا اور نہ ہی مہمانوں کی خاطرداری میں کسی قسم کی کوئی کمی رکھی گئی تھی۔ ساری رات ولیمے کی رونق بحال رہی تھی۔ اس رات بھی زین شاہ ڈیرے پر ہی رہا، ساری رات گھر نہیں آیا تھا، جبکہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ سب کے سامنے زرگل زین کے کمرے میں چلی گئی،
لیکن جب اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ سب سو گئے ہوں گے تو وہ اٹھ کر اپنے پرانے کمرے میں آ چکی تھی۔ زرگل اسی طرح بڑوں کو دھوکہ دینے پر شرمندگی محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ اگر وہ زین کے خلاف جاتی تو زین اس سے اور زیادہ ناراض ہوتا، اسے اور زیادہ غصہ کرتا، اور زرگل ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے بڑوں کو دھوکہ دینا جاری رکھا۔ وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی، سب کے سامنے زین کے کمرے میں چلی جاتی اور ان کے سونے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ جاتی، کیونکہ زین کا یہ معمول تھا کہ وہ اکثر دیر سے آتا تھا یا پھر راتوں کو آتا ہی نہیں تھا، کیونکہ حویلی کا اکلوتا وارث تھا۔ اکثر اسے شہر بھی جانا پڑتا یا پھر گاؤں کی زمینوں کے معاملات کے لیے اکثر وہ ڈیرے پر ہی رہ جاتا۔ آج کل وہ شہر گیا ہوا تھا اور زرگل اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں ہی سو رہی تھی، کیونکہ اسے وہاں سے زین کی خوشبو آتی تھی۔ وہ زین کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی اور اس کے تکیے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے وہ اس کے بستر پر سو جاتی تو اسے سکون کی نیند آ جاتی تھی۔ بی جان نے بھی ایک دو بار رات کو اٹھ کے جب اسے زین کے کمرے میں سوئے ہوئے دیکھا تو انہیں جیسے اطمینان سا ہو گیا، لیکن آج جب اس نے بڑے شاہ صاحب سے یہ سنا تھا کہ زین رات کو واپس آ رہا ہے تو وہ بے چین سی ہو گئی تھی، کیونکہ ان سے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ زین اب اپنے کمرے میں اسے گھسنے نہیں دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ وہ ایک نظر زین کو دیکھنا چاہتی تھی، اپنی نظروں کی پیاس بجھانا چاہتی تھی۔ اس نے ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر وقت گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بی جان نے اسے کہا، بھی زرگل اٹھ کر کمرے میں چلی جاؤ، اور یہاں پر اس وقت کیوں بیٹھی ہو؟ جبکہ وہ کہنے لگی، بی جان میں زین کا انتظار کر رہی ہوں، جانے وہ رات کو کس وقت آئیں، انہیں بھوک لگے گی تو میں کھانا دے دوں گی یا پھر چائے بنا دوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ کچھ دیر تک آ ہی جائیں گے۔ زرگل نے بی جان کو تسلی دیتے ہوئے انہیں کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا۔ تب بی جان اس کے ہاتھ پر سر پر رکھتے ہوئے اسے دعائیں دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ وہیں صوفے پر بیٹھی بیٹھی نہ جانے کب سو گئی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ زین شاہ نے جب ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے ہی صوفے پر بے خبر سوئی ہوئی زرگل کو دیکھ کر جیسے ٹھٹک سا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے آج اس نے پہلی بار زرگل کو دیکھا ہے۔ زرگل کا معصوم حسن اس وقت سویا ہوا غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ اس کے چہرے پر آ کر اسے پریشان کر رہی تھی، لیکن نیند میں زرگل کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ زین بے اختیار اسے یکٹک دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ زرگل آج اسے اتنی پیاری لگ رہی ہے یا وہ ہمیشہ سے ہی پیاری تھی۔ تبھی خود کو ڈپٹتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کی راہ لی اور کمرے میں جا کر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ ارے یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں زرگل کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ کیا آج سے پہلے کوئی حسین لڑکی نہیں دیکھی؟ کیا حوریہ کو بھول گئے ہو؟ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ زین خود کو ملامت کر رہا تھا، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ اس وقت زرگل کے حسن نے اس کے دل کے تاروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور وہ بے اختیار اس کے بارے میں سوچتا چلا جا رہا تھا۔ تبھی زین شاہ کے دماغ میں ایک خیال آیا، ارے وہ باہر کیوں سو رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ مجھے اسے اٹھا کر کمرے میں لٹا دینا چاہیے۔ زین نے جیسے خود کو ملامت کی اور بے اختیار دوبارہ لاؤنج میں چلا آیا، لیکن لاؤنج میں داخل ہوتے ہی یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ زرگل کے قریب حویلی کا ایک ملازم کھڑا تھا اور وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ تبھی زین نے ایک دم غصے سے اسے مخاطب کیا، خان یہ کیا کر رہے ہو؟ زین کی آواز سن کر وہ ایک دم گھبرا گیا، جبکہ زرگل بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ وہ ابھی نیند سے جاگی تھی اور اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ زین کس بات پر غصہ کر رہا ہے، جبکہ خان اس وقت بے حد گھبرائی ہوئی حالت میں کھڑا تھا۔ تبھی زین نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا، تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ تم کس کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہو؟ میں آج تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ تم نے سوچ کیا رکھا ہے؟ زین نے پے در پہ اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا، جبکہ زرگل ایک دم سہم گئی تھی۔ اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا
کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ملازم اس کی عزت کے در پہ تھا، اور یہی بات زین شاہ کو اندر سے کھا گئی تھی۔ وہ اس وقت خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ملازم کی حالت اس نے بد سے بدتر کر دی تھی۔ یہ سب شور سن کر بی جان اور بابا جان بھی وہاں آ چکے تھے، اور وہ خود بھی حیران تھے کہ آخر اس وقت حویلی میں یہ کیسا کوہرام مچا ہوا ہے۔ تبھی شاہ صاحب آگے بڑھے اور کہنے لگے، زین، اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ خان تم بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کیوں اس طرح زین تمہیں پیٹ رہا ہے؟ جبکہ خان ایک دم سے شاہ صاحب کے پیروں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، شاہ صاحب، میں قسم کھاتا ہوں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ زین بابا کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم اس وقت کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ زین کے اس طرح کہنے پر بڑے شاہ صاحب نے پوچھا، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا معاملہ ہے؟ اور تبھی زین نے انہیں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر بڑے شاہ صاحب کے ماتھے پر بھی تیش کی ایک لہر ابھر آئی تھی، اور تبھی وہ خان کی طرف مڑ کر کہنے لگے، سچ سچ بتا دو، معاملہ کیا ہے؟ زین کو اتنی بڑی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ خان کسی بھی طور پر یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بڑے شاہ صاحب نے اس وقت حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے خان کو اس کے کوارٹر میں بھیجا اور زین کو اس کے کمرے میں، جبکہ زرگل بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری عزت کی حفاظت کی۔ جبکہ اس کے اس طرح کہنے پر زین غصے سے اس کی طرف مڑا اور کہنے لگا، کیا تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ حویلی میں مرد ملازم پھر رہے ہوتے ہیں، اور تم کس طرح وہاں پر بے خبری سے سو سکتی ہو؟ کیا تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤ؟ زین اسے ڈانٹ رہا تھا، لیکن آج پہلی بار تھا کہ زرگل کو اس کا غصہ برا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ زین کے غصے میں اسے اس کی محبت دکھائی دے رہی تھی، وہ محبت جو زرگل محسوس کر سکتی تھی۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ زین کو اس کی فکر تھی اور اس کا خیال کرتے ہوئے اس کے بارے میں فکر مند ہے۔ یہی وجہ تھی کہ زرگل محبت پاش نظروں سے اسے بولتا ہوا دیکھتی رہی، اور زین نے جب یہ محسوس کیا کہ زرگل تو اس کی طرف متوجہ ہی نہیں بلکہ کہیں کھوئی ہوئی ہے، تبھی وہ ایک دم اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور تم مسکراتے ہوئے مجھے ہی دیکھتی جا رہی ہو، آخر تم چیز کیا ہو؟ زین یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے جھنجھوڑا تو زرگل جھٹکے سے اس کے سینے سے آ لگی اور کہنے لگی، زین شاہ، میں تو پہلے دن سے ہی آپ کی محبت میں مبتلا ہوں اور آپ کی محبت کی پیاسی ہوں، آپ کی داسی ہوں۔ آپ نہیں جانتے آپ نے کس طرح میرے دل میں اپنا مقام بنایا ہوا ہے۔ زرگل نے اسے کھلے اعتراف محبت نے زین کو جیسے منجمد سا کر دیا تھا۔ زرگل کے اس کھلے اعتراف محبت نے زین کو جیسے منجمد سا کر دیا تھا، اور اس کے متضاد زرگل کا لمس اسے عجیب سا احساس دلا رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور اس کے جذبات بہکنے لگے تھے۔ وہ چند لمحوں میں ہی پسینے میں نہا گیا تھا۔ تبھی اس نے ایک دم اپنا ہاتھ زرگل کی کمر میں ڈال دیا، اور پھر وہ رات ان کی محبتوں کی امین بن گئی۔ زین اور زرگل کی محبت کی ایک نئی کہانی شروع ہو چکی تھی۔ اگلی صبح زین زرگل سے نظریں چراتے ہوئے فوراً اپنے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ زرگل ابھی بھی بے خبر سو رہی تھی، اور زین صبح سویرے ہی کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ اسے ایک عجیب سے پچھتاوے کا احساس ہو رہا تھا۔ کیسے وہ اتنا کمزور مرد ثابت ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی کے ذرا سے لمس نے اسے اس کی ساری نفرت بھلا دی اور وہ محبت میں بہکتا چلا گیا۔ زین کو اندازہ نہیں تھا کہ زرگل کا لمس اتنا طاقتور ہوگا اور وہ چاروں شانے چت ہو جائے گا، اور اس وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوا بغیر بابا جان کو بتائے شہر آ چکا تھا۔ یہاں پر کوٹھی میں وہ اپنے کمرے میں موجود سگریٹ پہ سگریٹ پیتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس کے دل کی کیفیت عجیب سی تھی۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ جو زرگل سے اتنی نفرت کرتا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اچانک ہی اس کے آگے ہار مان جائے گا اور اس کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا اور اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے لگے گا۔ یہ بات اس کی انا پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔
لیکن زین شاہ کو اندازہ نہیں تھا کہ زرگل کی محبت بہت زور آور ہے اور اب وہ اس کے دل میں جگہ بنا چکی ہے، اور یہ محبت چند دنوں میں ہی ایک تناور درخت کی طرح اپنی جڑیں مضبوط کر لے گی۔ زین کو حویلی سے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ بڑے شاہ صاحب نے اس سے پوچھا بھی کہ اچانک شہر کیوں چلے آئے، تو زین نے اپنے کسی دوست کے ایکسیڈنٹ کا بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا تھا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس وقت وہ جیسے سب سے نظریں چرائے ہوئے تھا، یہاں چھپ کر بیٹھا تھا اور خود کو ملامت کر رہا تھا۔ وہ ہرگز حویلی نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ زرگل کے آگے بے بس ہو چکا ہے، اور اب زرگل کی محبت اسے کسی بھی طور پیچھے نہیں رہنے دے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہاں پر رہ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں پر شہر میں آئے ہوئے زین شاہ کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور اب وہ یہاں خود اپنی سزا سے تنگ آ چکا تھا، اسی لیے اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا، اور آج وہ اچانک ہی حویلی پہنچ گیا۔ بھی جان اور بابا جان تو اسے دیکھ کر جیسے کھل اٹھے تھے، اور زین کی بے چین نظریں ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تبھی اس نے لاپرواہی بھرے انداز میں بی جان سے زرگل کے بارے میں پوچھا، تو بی جان کہنے لگی، اپنے کمرے میں ہوگی، جس دن سے تم گئے ہو بہت اداس ہے، نہ جانے کیا بات ہے، میں نے اسے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا۔ بی جان کے کہنے پر وہ ایک دم بے چین سا ہو گیا اور فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ آیا۔ زرگل اس وقت زین کی شرٹ کو سینے سے لگائے ہوئے بے خبر سو رہی تھی۔ زین بے اختیار اس کی طرف بڑھ آیا اور اس کے قریب آہستہ سے بیٹھ گیا اور یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ سوئے ہوئے بے حد معصوم لگ رہی تھی، اور جس طرح اس نے زین کی شرٹ کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، زین کو بے اختیار اس کی اس ادا پر پیار آیا، اور وہ آہستہ سے اس کے بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹنے لگا۔ تبھی زرگل نیند میں ہلکا سا کسمکائی تو زین کے بازو اس نے اپنے دونوں بازوں کی گرفت میں لے لی۔ زین بے بس سا بیٹھا رہ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی، نہ جانے کس احساس کے تحت زرگل کی آنکھ کھلی تو زین کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ تبھی اس نے زین کو چھو کر جیسے تصدیق کی اور ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ زین، آپ آ گئے، آپ لوٹ آئے۔ اسے جب اس حقیقت کا اندازہ ہو گیا کہ زین واپس آ چکا ہے تو ایک دم وہ بھی بے اختیاری سی اس کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو زین کی شرٹ پر گرنے لگے اور اس کے دل کو بھگونے لگے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ تبھی زین نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگا، اور کتنا روگی اور کتنا مجھ پر ظلم کرو گی؟ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ میں تمہیں ہنستا مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زین نے اس کے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کیا اور اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اس کے ماتھے پر محبت کا بوسہ دیا، جبکہ زرگل اس کے بوسے سے جیسے سمٹ سی گئی تھی، اور تبھی اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوتے ہوئے زین سے کہنے لگی، میں آپ کے بغیر بے حد اداس اور پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک لمحہ بھی آپ کی یاد میرے دل سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ زرگل نے یہ کہتے ہوئے زین کے چہرے کی طرف دیکھا تو زین کہنے لگا، سچ تو یہ ہے کہ میں بھی تم سے بھاگ بھاگ کر تھک چکا تھا اور خود کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ اب ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے دل میں تمہاری محبت کیسے پیدا ہوئی، لیکن اس رات کے بعد میرے اندر سب کچھ بدل کر رہ گیا ہے۔ میں جو تمہارے لیے اتنی نفرت محسوس کرتا تھا، تم سے بے تحاشا نفرت کرنے کے باوجود آج تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، اور اس وقت تمہاری محبت میں ہارا ہوا ایک شخص تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ زین نے یہ کہتے ہوئے زرگل کے ہاتھ کو تھام لیا، جبکہ وہ کہنے لگی، زین، آپ کی محبت میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ دل کے برے نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ نے کبھی میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ کو وقتی طور پر غصہ تھا، اور آپ ہمیشہ اس غصے کے تحت آ کر مجھے ڈانٹ جاتے تھے، لیکن میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ میں تو شاید بچپن سے ہی آپ کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آپ کی شاندار شخصیت، آپ کا باروب انداز میرے دل میں ایک خاص مقام بنا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں کبھی آپ کی محبت سے خود کو آزاد نہیں کروا پائی۔ زرگل نے کھلے دل سے اعتراف محبت کیا تو زین اس کی محبت کو محسوس کر کے جیسے شرسار سا ہو گیا۔ زرگل کی محبت ویسی ہی تھی جیسی وہ حوریہ سے چاہتا تھا،
لیکن حوریہ تو خود پسند اور سرکش لڑکی تھی۔ وہ کسی ایک مرد کی محبت کے ساتھ خود کو باندھ کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زین نے بہت جلد اس کے ساتھ اپنے راستے الگ کر لیے تھے۔ زرگل کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اگر اس کے باپ نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا تو یہ فیصلہ اس کے لیے بے حد سودمند ثابت ہوا تھا۔ زرگل اس کے دل میں اپنی خاص جگہ بنا گئی تھی، اور جس طرح وہ اس سے محبت کرتی تھی، زین سچ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی خوشی اور محبت کا سکون دیکھ کر بی جان اور شاہ صاحب بھی بے حد خوش تھے۔ شاہ صاحب جو اپنے فیصلے پر پچھتانے لگے تھے، کیونکہ زرگل کے چہرے پر ہر وقت اداسی چھائی رہتی تھی اور وہ اس اداسی کا ذمہ دار خود کو سمجھتے تھے۔ لیکن زین کی بروقت واپسی نے زرگل کے چہرے سے اس اداسی کو ختم کر دیا، اور اب وہاں پر مستقل خوشیوں کا ایک ٹھکانہ بن چکا تھا، جسے دیکھ کر حویلی کے مکیں بے حد نہال ہو جاتے تھے۔ اور آج 2 برس گزر چکے تھے۔ زین اور زرگل کی ایک بہت پیاری بیٹی زرمینے تھی۔ زین کی جان اس کے اندر بستی تھی، وہ زین کو بے حد عزیز تھی، اور وہ اپنی اس خوشی کا ذمہ دار صرف اور صرف زرگل کو ٹھہراتا تھا۔ زرگل کے ساتھ اس کی محبت بہت زوراور ہو چکی تھی، اور اب وہ اپنی پچھلی سوچ پر حیران ہوتا تھا کہ کیسے ایک میں گھر میں رہتے ہوئے وہ زرگل کو کبھی سمجھ ہی نہیں پایا، کیسے وہ اتنا عرصہ زرگل سے بے خبر رہا، اور آج ان کی شادی کی دوسری سالگرہ تھی جب وہ زرگل سے کہنے لگا، زرگل، تم نے ان 2 سالوں میں میری زندگی کو بالکل مکمل کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اب ایک مکمل مرد کے طور پر معاشرے میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حوریہ کے بعد کبھی شادی کروں گا، کیونکہ حوریہ کے بعد میرا ہر عورت سے اعتبار اٹھ چکا تھا، اور مجھے یہی لگتا تھا کہ اب کوئی بھی عورت گھر بسانے کے قابل نہیں ہے۔ سب مجھے ایک جیسی لگتی تھی، اور تمہارے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو میں ہمیشہ ایک بچی سمجھتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی اچھی شریک سفر ثابت ہوگی کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ خوشیوں سے بھر دو گی۔ میری زندگی میں آنے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ زین نے محبت سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ پکڑایا، جسے تھام کر زرگل خوشی سے مسکرا دی اور کہنے لگی، آپ ہمیشہ مجھے مہنگے اور قیمتی تحفے دیتے ہیں، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے لیے ان تحفوں سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی محبت اور آپ کے لہجے کا اقرار ہے۔ آپ مجھے بس وہی سونپ دیا کریں، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ زرگل نے اس ڈبے کو کھولا بھی نہیں اور سائڈ ٹیبل پر یوں ہی رکھ دیا، جبکہ زین بے اختیار اس کی محبت کو محسوس کر کے اسے اپنے ساتھ لگا گیا، تو زرگل نے بھی طمانیت کے احساس سے مغلوب ہو کر اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ رات بھیگتی جا رہی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں سرشار ہو چکے تھے۔ ان دونوں کی محبت کو منزل مل چکی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اب ان دونوں کا وجود ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔